جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس یہ کچھ چند باتیں ہیں جی جن کی وجہ سے پاکستان آج اس حال میں پہنچا ہے، وہ میں نے آپ کی گوش گزار کرنی تھی تاکہ اس میں ظاہر ہے کسی کو کوئی سمجھ آ جائے، کوئی اصلاح ہو جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن خود ہی ہیں۔ ہم ایک دوسرے پہ بازی لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ کون اس ملک کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہی ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے پاؤں پہ ہم خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں۔ میں آپ کو 1971 سے شروع کرتا ہوں، جس وقت بھٹو صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی اور بھٹو صاحب نے تمام جو ہماری انڈسٹری تھی وہ نیشنلائز کر لی، یعنی کہ انہوں نے گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لی۔ میرے خیال میں وہاں سے ہماری انڈسٹری کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد کسی نے، حالانکہ اس زمانے میں اتفاق فاؤنڈری تھی، پیکو تھی، اس طرح کی اور بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں جو کہ بہت زیادہ ہیوی قسم کے سامان بناتی تھی، اور نہ صرف اپنی آرمی کو بلکہ دنیا میں جہاں پر جہاز، ٹینک اور اس قسم کی جو بھی چیزیں بنتی تھیں ان کو یہ سارا سامان مہیا کرتی تھیں۔ جب یہ گورنمنٹ نے پکڑ لی، فیکٹریوں کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے بعد ظاہر ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ داؤد ہرکلیس اور پتہ نہیں کون کون سی فیکٹریاں تھیں جو کہ اب وہ ظاہر ہے اس قسم کی رہی نہیں۔ اس وجہ سے ہمارے حقیقی معنوں میں کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں کہ جی ہمارا یہ ہے۔ جس طرح انڈیا میں بہت انڈسٹری ایسی ہیں جس میں ٹاٹا ہے، ریلائنس گروپ ہے، پتہ نہیں امبانی گروپ ہے، کون کون سے ہمارے یہاں پر ایسا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں۔ بہرحال اس کی ابتدا تو وہاں سے ہوئی بھٹو صاحب نے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں نیگیٹو ہی رول پلے کیا، کوئی پازیٹیو کام کیا ہی نہیں میرے خیال کے مطابق۔ پی آئی اے تھی، پی آئی اے ایک زمانے میں دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن تھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یعنی کہ ایمریٹس کو چلانے والی ہماری پی آئی اے تھی، سارا ہمارا سٹاف، کرو، پائلٹ سارے پی آئی اے کے ہمارے۔ انہوں نے ان کو جیسا کہتے ہیں بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھانا، یہ ہم لوگوں نے کیا۔ آج ایمریٹس دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہے، اور پاکستان دیکھیں کس حال میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکلی بھی اس کو یہ ہے کہ اگر اس میں ہماری 500 بندوں کی کیپیسٹی تھی تو ہم نے 5000 بندے بھرتی کیے، اور اسی طرح ہی پتہ نہیں کتنی ہماری اس میں بھرتی ہیں، اور جہاز ہمارے پاس 2829 ہے، وہ بھی ختم کر دیا۔ اور رہی صحیح کسر جون سی ہے، وہ ہمارے جو ہے یہ فضول بولنے والے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ وہ وزیر ہوا بازی، وہ جو اوان صاحب ہیں، سرور اوان، یعنی کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے شریف آدمی کو، اس نے اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے دیا جی ہمارے پائلٹوں کا جو ہے جی لائسنس جعلی ہیں۔ دیکھیں، اندازہ کریں۔ اچھا، اس سے کیا ہوا کہ نہ صرف اپنی ایئر لائن مزید نقصان میں چلے گئی، پلس جو ہمارے پاکستان کے بندے باہر اپوائنٹڈ تھے، کوئی کسی ایئر لائن میں تھا، کوئی کسی ایئر لائن میں تھا، وہ سب بیچاروں کی چھٹی ہو گئی۔ وہ سارے بیچارے جو ہے وہ جاب لیس ہو کے واپس آ گئے، ایک ایسی سٹیٹمنٹ سے کہ جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا۔ بعد میں وہ کہتے رہے کہ نہیں جی میں نے 2 بندے نکلے۔ او بھائی، تم پہلے تحقیق کر کے بیان کرو، لیکن بس منہ کے ساتھ کچھ بندہ ہوتا ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا کہ کیا بندہ ہوا ہے، بولتے رہتے ہیں۔ پی آئی اے کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ پھر ہمارے کپاس کسی زمانے میں ہم کپاس میں بڑے خود کفیل ہوتے تھے۔ ہماری سارے جو ہے جو کاٹن ہے پاکستان میں بنتی تھی، اب وہ کپاس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسی طرح گندم میں ہم بڑے خود کفیل ہوتے تھے، گندم میں بھی اب ہمیں پرابلم آنی شروع ہو گئی ہے۔ شوگر میں ہم ہوتے تھے، اس میں بھی یعنی کہ قصہ مختصر یہ ہے کہ زوال پہ زوال، زوال پہ زوال، اور اس میں سارا کچھ جو ہے وہ ہماری نااہلیوں کا، اور جو بندے جو کیپیبل نہیں ہوتے تھے ان بندوں کو ہم نے ایسی ایسی سیٹوں پہ لگا دیا جو کہ ان کے اہل نہیں تھے۔ ان کی وجہ سے آپ یقین کریں اس ملک کا بیڑا غرق ہوا۔ ابھی بھی ہم سنبھلنے کو تیار ہی نہیں ہیں، ابھی بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ بس زیادہ سے زیادہ کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ باجوہ کے صاحب کے متعلق سننے میں آیا، حامد میر صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس لڑنے کے لیے ٹینک میں ڈیزل نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر چیف آف آرمی سٹاف یہ کہہ رہا ہے تو پھر اس کا ہونا چاہیے، پراپرلی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور اگر اس میں حامد میر صحیح کہہ رہے ہیں تو بہرحال یا غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو پنشمنٹ ہونی چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جس کے دل میں جو آئے وہ بول دے، نہ اس کی کوئی تحقیق ہو، نہ اس کی کوئی بات ہو۔ اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں۔ بس اس طرح ہمارا میڈیا نے پاکستان کا صرف نیگیٹو ہی رول پلے کیا ہے کہ جی وہاں پر ریپ ہو گیا، وہاں پر بچی کو مار دیا، وہاں پر بچے کو اٹھا لیا، وہ ادھر دھماکہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا۔ آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لیں، آپ یقین کریں انہوں نے اپنی اچھائی ہی دکھانی ہے۔ انہوں نے حالانکہ
اگر ان کی عام پبلک کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کا لیونگ سٹینڈرڈ انڈیا کے لیونگ سٹینڈرڈ سے بہت بہتر ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا میں یہی چیزیں دکھا کے نا نیگیٹو ہی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارا وہ ہو گیا، وہ بچی وہاں ریپ ہو گئی، وہاں پر جناب آٹے کی لائن میں اتنے بندے مر گئے. مطلب اس کا یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ اس میں ہمارے پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو سارے یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے کہ زیادہ نقصان کون پہنچا سکتا ہے. کاش کہ یہ دوڑ اس چیز میں آ جاتی کہ زیادہ فائدہ کون دے سکتا ہے. تو یہ ساری ملی جلی باتیں ہیں. یہ یقین کریں ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا یہی سوچتے رہتے ہیں دنیا میں ہمارا جو ہے وہ امپیکٹ ایسا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان واقعی بالکل ہی فارغ ہے نا، اس میں ہے ہی کچھ نہیں، جبکہ پریکٹیکلی اور ریئلٹی یہ چیز نہیں. اللہ کا شکر ہے، دنیا جان کے ہر نعمت ہے. بس یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا نااہل ہو چکے ہیں اور ہمارے بالکل جو ہے نا پازیٹیوٹی نہیں ہے، بس نیگیٹیوٹی جتنی مرضی بڑھائی جائیں اور وہ کرتے جائیں. چلیں بہرحال اس کو شیئر کریں جی. بس ایسے ہی میرے دل میں بات آئی کہ سیاستیں تو ہوتی رہتی ہیں، یہ بھی اصل وجوہات ہیں. ایک زمانے میں ہمارے نا جہاز رانی بہت ہوتی تھی، جو بحری جہاز ہے یہاں پر ایک پوری شپ یارڈ ہوتی تھی، پتہ نہیں مکران میں کہ کہاں پہ، کہ جہاں پر جہاز کو توڑا جاتا تھا، بحری جہازوں کو بنایا جاتا تھا. مطلب وہ بھی ختم ہو گیا. یعنی کہ میرے بڑی ایسی چیزیں ہیں. ریلوے دیکھیں، ریلوے نے کوئی ترقی نہیں کی، بالکل ویسی کی وہی ٹرینیں ہیں ٹوٹی پھوٹی، وہی انجن ہیں ٹوٹے پھوٹے. ایک زمانے میں لاہور سے خانے بال تک وہ چلتی تھی بجلی سے ٹرین، اس سے آگے وہ کراچی تک جانا تھا اور ٹریک ڈبل ہونا تھا. یعنی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. 75 ایئرز ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے میں. تو بس یہی ہے کہ اس میں نا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. مطلب جس نے جو کر لیا، جس طرح ہماری عدالتیں ہیں، یہ ہمارے آرمی چیف ہے ریٹائرڈ ہے، جو بھی جس نے جو کر لیا، غلط کیا صحیح کیا، کسی نے کوئی پوچھنا ہی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں. بس یہی چیزیں ہیں. اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہے. جب تک جزا اور سزا کا عمل شروع نہیں ہوگا ظاہر ہے یہی کچھ چلتا رہے گا. چلیں جی اس کو شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.